الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ خندق کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد سن 3 ہجری کے آخری ایام اور سن 4 ہجری یہ 1 سال اور اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں جہاں جہاں پر قبائل نے یا یہودیوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں پر اور مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو سبق سکھا دیا اور ان کو یہ پیغام دے دیا کہ جس جگہ رہتے ہو وہاں امن سے رہو۔ آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنگا فساد سرکشی بغاوتیں مسلمانوں پر حملے کی کوششیں کرنا مسلمانوں کا مال لوٹنا مسلمان مسافرین پر حملے کرنا یہ حرکتیں آپ کو بند کرنی ہوگی۔ اور ایک بڑی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی کہ تقریباً مدینہ کے اطراف کے تمام علاقے پرامن ہو گئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی مسلمان امن سے رہنے لگتے ہیں یہود و نصارہ کو یا کافرین کو اسلام مخالف افراد کو مسلمانوں کا امن دیکھا نہیں جاتا۔ وہ کسی بھی حالت میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ مسلمان امن سے رہیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک زمانے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ملک اچھا ہو ترقی کیا جائے اور ملک خوشحال ہو، باہر کی قومیں آئیں یہاں پر اپنی کمپنیاں کھولیں اور اس طرح سے لوگوں کا آنا جانا جاری رہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو خاص طور پر ایسے علاقوں پر نشانہ لگاتے ہیں جن علاقوں میں مسلمان امن سے رہتے ہیں، جہاں سکون ہے اطمینان ہے، مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہموار کیے ہوئے ہیں، یا دوسرے لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، تو بعض شرپسندوں کو یہ چیز قبول نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دنگے ہوں یہاں فسادات ہوں، اور اس کے لیے سازشیں مکر و فریبیاں پیسے سیاست اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور ملک کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک بڑے عرصے سے ملک کے باشندے ملک کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اطراف کے قبائل پر کارروائی کی اور ہر ایک کو متنبہ کر دیا کہ کسی نے بھی فساد نہیں مچانا ہے، آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں امن سے رہیں، مدینہ بھی امن سے رہے گا آپ بھی امن سے رہیں گے، اور مدینے کی جانب سے کبھی بھی کسی قبیلے پر حملہ نہیں کیا جائے گا یہ سوچ کر کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، کسی بھی حالت میں آپ پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔
لہذا تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا کہ اب پورا کا پورا علاقہ پرامن ہو گیا تھا. لیکن مدینہ سے یا مدینے کے اطراف سے نکالے گئے یہودی جو خیبر کے علاقے میں جا کر جمع ہو گئے تھے. ہم نے تاریخ میں بتایا تھا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں. ایک بنو قینقاع، دوسرے بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ. بنو قریظہ ابھی بھی مدینہ میں ہیں. 2 قبائل کو نکال دیا گیا. یہ 2 قبیلے جب یہاں سے نکلے ہیں تو خیبر میں جا کر جمع ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ افراد ملک شام چلے گئے جہاں سے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے افراد تھے، بلکہ اکثریت ایسی تھی جو خیبر کے علاقے میں جا جا کر جمع ہو رہے تھے. اس طرح سے ایک وہ علاقہ ہر طرف سے یہودیوں کے آنے کا مرکز بن گیا. جہاں سے بھی یہودیوں کو نکالا جاتا تھا اس جگہ جا کر جمع ہوتے تھے. اب خیبر میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ امن سے رہنے لگا ہے تو خیبر کے تقریباً 20 یہودی، جس میں حوی بن اخطب ہیں، سلام بن مشکم ہیں، اسی طرح سے کنانہ بن ربی ہیں، ایسے کئی بڑے بڑے افراد جن کی مکمل تعداد 20 تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. خیبر سے مکہ تقریباً 500 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور خیبر سے مدینہ 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس طرح سے خیبر مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے کافی دور ہے. یہاں سے 20 افراد مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور مکے والوں سے کہتے ہیں آپ لوگ خاموش ہو گئے، مدینے پر حملہ نہیں کرنا ہے. پورے علاقے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی حملہ نہیں، کوئی کاروائی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ تو حرکت کرو، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں مدینہ سے نکالا گیا ہے، آپ بھی حرکت میں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ان لوگوں کو. اس طرح سے مکے والوں کو انہوں نے بھڑکایا اور پھر چونکہ مکے والے دوسری جنگ بدر کے بارے میں ان کا یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مکے والے خود واپس چلے گئے، ان کی تذلیل ہو گئی، ذلت ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنی ناک اونچی کرنے کا موقع ہے تاکہ جو لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، انہیں بتا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. لہذا مکے والوں نے تیاری شروع کر دی. اب یہ جو جنگ کی تیاری تھی، یہ سمجھیے کہ مدینے کی تاریخ میں یا نبوی تاریخ میں یہ آخری تیاری تھی. یہ فیصلہ کن جنگ، ابھی تک کی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ، ایک آخری آر یا پار والی جنگ. مکے والوں نے بہت بڑے زور و شور سے اور طاقت سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دی. 4000 فوجی تیار کر لیے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی وہ اس فوج کے سپہ سالار رہے. جنگ احد میں بھی وہی تھے اور دوسری جنگ بدر میں بھی وہی تھے. جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے تب بھی اس کے بڑے ذمہ دار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 4000 فوجی تیار ہوئے، 300 گھوڑے اور تقریباً 1500 اونٹ انہوں نے جمع کیے. اب اس چیز کو کسی میدان میں
کھڑے ہوں، یہ سب جمع ہوں، تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ کیسے میدان بھرتا ہوگا۔ 1500 اونٹ، 300 گھوڑے، 4000 فوجی، انہوں نے مکمل تیاری کرنا شروع کر دی، چونکہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت سے معاہدے ہوئے دونوں کے آپس میں، تو قریش نے، مکے والوں نے لگے ہاتھ یہودیوں سے یہ سوال کر لیا، آپ لوگ اہل کتاب ہو، آسمانی کتاب آپ لوگوں پر نازل ہوئی تھی، ذرا ایک سوال کا یہ جواب دیجئے کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آسمانی کتاب آپ لوگ پڑھتے ہو، آپ لوگوں کے پاس علم ہے، تو ذرا یہ صاف صاف صحیح صحیح بتا دو ہمیں کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے؟ تو یہودیوں نے کہا دینکم خیر من دینہ، آپ لوگوں کا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور یہی سب سے اچھا دین ہے۔ تو یہودیوں نے قریش کی جب تعریف کی، جب یہ کہا کہ آپ کا دین بہتر ہے، اس کا مطلب اہل کتاب کی جانب سے مہر لگ گئی مکے والوں کے دین پر، شرک اور کفر پر، کہ ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے دین والے ہیں۔ وہ لوگ خوش ہو گئے اور پھر باقاعدہ مدینے کی طرف نکلنے کی تیاری شروع کر دیا۔ یہ جو 20 افراد جو خیبر سے آئے ہوئے تھے، اب یہ لوگ مکہ سے نکل کر مدینے کے راستے میں جو قبائل تھے، جن قبائل کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اب سر اٹھانا نہیں ہے، سرکشی نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، اپنے اپنے کام میں لگے رہنا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا نہیں ہے، کسی کا مال لوٹنا نہیں ہے، اور مدینے کے خلاف چڑھائی کرنے کی سوچنا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ 20 یہودی ایک ٹیم لے کر نکلے اور پھر اطراف کے قبائل کے پاس گزرنے لگے۔ جس قبیلے کے پاس جاتے تھے ان کا ایسا ذہن بناتے تھے کہ وہ قبیلہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بنو سلیم جو مرو زہران میں تھے، انہوں نے 700 افراد تیار کر لیے، بنو غطفان نے 1000 افراد تیار کر لیے، اسی طرح سے بنو مرہ نے 400 افراد تیار کر لیے، اور بنو اشجع نے بھی 400 افراد۔ یہ قبائل ہیں، ان قبائل نے اپنی جانب سے اتنے افراد کو مدینہ بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جن کے پاس جیسی طاقت تھی، جیسے افراد مہیا تھے، ویسے اس راستے میں نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جب ابو سفیان کی سربراہی میں یہ پوری فوج مکہ سے اور مکہ کے اطراف سے، مشرق کے علاقے سے، مغرب کے علاقے سے، الگ الگ قبائل کی طرف سے، جو جہاں تھا وہاں سے مدینہ کی طرف نکلنے لگا، اپنے اپنے علاقے سے لوگ مدینے کا راستہ اپنانے لگے۔ مکے والے اب یہ مدینے کے راستے میں نکل گئے، قبائل جو تھے ان کا جو راستہ تھا مدینے کا وہ وہاں سے نکل گئے۔ جب سب لوگ مدینہ میں جمع ہوئے تو یہاں مکمل تعداد بن رہی تھی 10,000۔ 10,000 کی تعداد میں یہ الگ الگ علاقے سے لوگ وہاں جا کر پہنچ گئے۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب کہتے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے پارٹی، فرقہ، گروہ، الگ الگ گروہ۔ مکے والے، بنو غطفان والے، بنو اشجع والے، بنو مرہ والے، یہ الگ الگ جتنے بھی لوگ تھے سب نے مل کر کوشش کر لی۔ ابھی تک کہ کبھی بنو غطفان والے کرتے تھے، کبھی بنو سلیم کرتے تھے، کبھی صرف مکہ والے کرتے تھے، کبھی صرف یہودی کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آخری مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ مدینے والوں کے خلاف جو قبائل پہلے تنہا تنہا چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دکھائی دیے، اب انہوں نے باقاعدہ اتحاد قائم کر لیا،
جیسے دنیا کی ایک اتحاد ہے دنیا کے چند ملکوں کا، اور وہ ایک بڑا ملک ایسے تمام ملکوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے اور پھر جا کر کسی ملک پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ، یہ اقوام متحدہ نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ اقوام متحدہ کا یہ حملہ تھا مدینے پر، سب نے اتفاق کر لیا کہ اب اینٹ سے اینٹ بجا کر آنا ہے، اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 10,000 کی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ 10,000 ایسی تعداد تھی کہ مدینے کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اگر سب کو بھی گنا جائے تو بھی 10,000 نہیں تھے۔ مدینے کی جو آبادی تھی، مسلمان جو تھے، اگر ان کا ایک ایک فرد، چھوٹے بڑے، بالغ نابالغ، سب کو اگر گن لیا جائے، سب کا سروے کر لیا جائے تو بھی وہ 10,000 کو نہیں پہنچتے ہیں، اور یہ 10,000 فوجی تھے۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر ان لوگوں کو بہتر موقع مل جائے تو مدینے کا کیا حال ہوگا۔ اگر مدینے میں داخل ہو گئے تو کوئی بھی انسان نہیں بچنے والا ہے۔ 10,000 فوجی داخل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ خزرج کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بہت خراب ہیں، کیا ہوا؟ ایک بڑی تعداد مکے کی جانب سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ کہا کتنی تعداد ہے وہ؟ تو بتایا گیا کہ یہ اتنے افراد ہیں، اتنے قبائل ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چوکنا رہتے تھے۔ مدینہ میں ہیں اس کا مطلب صرف مدینہ ہی میں نہیں رہتے تھے، آپ نے اپنے افراد ایسے ہر طرف پھیلا دیے تھے کہ جہاں سے بھی مدینہ کے خلاف سرکشی کی کوشش کی جائے وہاں کی خبر یہاں پہنچ جائے۔ اگر مکہ میں کوئی مشورہ رات کی تاریکی میں ہو رہا ہو تو چند دن کے بعد دن کے اجالے میں اس کی خبر مدینہ پہنچ جانا چاہیے۔ مدینے کے اطراف میں کہیں بھی قبائل کے افراد اگر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں تو یہاں ایسی خبر اتنی تیزی سے پہنچنا چاہیے کہ ان کے نکلنے سے پہلے مدینے والے خود ان کے گھر میں جا کے ان کو سبق سکھا کر آ جائیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز رفتار افراد کو جو انتہائی نشیط ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو یہ خبر گیری کے لیے متعین کر رکھا تھا۔ لہٰذا یہ لوگ ایسا نہیں کہ مدینہ تک پہنچے ہیں تب جا کے نبی کو خبر ملی، اس لیے کہ اگر مدینہ تک پہنچ جاتے، نبی کو اطلاع مل بھی جاتی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 10,000 شہر کے اندر گھس جاتے اور کچھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ابھی کافی دور تھے، ان کو آنے کے لیے ابھی چند دن لگنے والے تھے۔ اس سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی گئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اس تعداد کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بدر میں ہم نے مقابلہ کیا، احد میں ہم نے مقابلہ کیا، لیکن اب ایسی تعداد ہے کہ اب اس تعداد کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کہا تب اگر مقابلہ نہیں کرنا ہے تو کیسے کریں گے، کیا ہوگا اب مدینے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو مشورہ دینے والے صحابہ تھے، حالات سے باخبر رہا کرتے تھے، تجربہ کار افراد تھے، اونچی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، سنجیدہ افراد، قوم کے رہنما رہبر افراد، ایسے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ سوال نہیں ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے یا باہر جا کر لڑیں گے۔ مدینے میں رہ کر لڑو تب بھی پریشانی، کیونکہ پوری آبادی پہ 10,000 نہیں ہے، وہ 10,000 فوجی ہیں،
1500 اونٹ ہے، 300 گھوڑے ہیں، وہ سے مکے والوں کے، بقیہ ادھر ادھر کے قبائل یہ 6000 جمع ہو گئے تھے، وہ 4000 مکے کے، 6000 قبائل کے، تو زیادہ تعداد تو قبائل والوں کی تھی، اور یہ تمام قبائل والے سواریوں پر تھے، سب کے پاس ہتھیار ہیں، جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، نہ باہر جا کر ان کو روکا جا سکتا تھا، نہ ان پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تو اس سے پہلے احد کے وقت میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ احد پہاڑ کے پاس جا کر لڑیں گے، کچھ لوگوں نے کہا تھا نہیں شہر کے اندر رہ کر لڑیں گے۔ اب یہ مشورہ نہیں ہونا ہے، اب کچھ کرشماتی مشورہ چاہیے کہ اتنے بڑی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایسے وقت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، مگر عمل کرنا بڑا کٹھن ہے۔ مشورہ تو ہے، ہم مختصر سے بول دیں گے، لیکن اس مشورے پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس موت سے تو بہتر ہے۔ جب مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے تب ایسی صورت میں مشکل سے مشکل ترین کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مدینے کی حفاظت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے وہ؟ کہا کہ ہم جب ایران میں رہتے تھے اور کسی فوج کی جانب سے، کسی قوم کی جانب سے ہم پر حملے کا خطرہ ہوتا تھا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، آمنا سامنا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، تو ہم اپنے افراد اپنے اطراف میں کھندق کھود لیا کرتے تھے، بڑی سی گہری اور چوڑی کھندق کھود دیتے تھے، جو گہری بھی ہوتی تھی اور چوڑائی میں چوڑی بھی ہوتی تھی، اور پھر اس کھندق کے دائرے کے بیچ میں ہم رہ جاتے تھے۔ اب جو دشمن جو فوج ہوتی تھی وہ کھندق کی اس پار ہوتی، وہ کھندق کی وجہ سے نہ اندر آ پاتی اور نہ ہمیں ان سے آمنا سامنا کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ تو یہاں پر اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا، اس میں آمنا سامنا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اور آنے والی فوج مدینے کے باہر ہی رہ جائے گی، وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گی، ہم اپنے اپنے شہر کے اندر باقی رہ جائیں گے، ہمیں ان کی صف میں جانا نہیں ہے، ہم جا سکتے بھی نہیں ہیں، اب وہ طاقت بھی نہیں رہے کہ ان کے صفوں میں جائیں، سب کو چیرتے ہوئے ختم کر کے آگے بڑھ جائیں، اب وہ طاقت نہیں رہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں ان کو اپنے پاس آنے سے روکنا ہے، اور روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے کھندق کھود دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ اب وہ قافلہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے کی حفاظت کی یہاں پر تیاری کر رہے ہیں۔ اب کیسے کھندق کھودی جاتی ہے، کیسے اس کی تیاری ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں بتایا جائے گا۔ اس واقعے سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے الگ الگ طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ایک ہی زبان، ایک ہی رٹا لگایا ہوا، ایک ہی بات، یہ کارگر نہیں ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر مسلمان اسی لیے پریشان ہیں۔ جو مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں وہ ہر سال 2 سال کے اندر کارروائیوں کے طریقے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر حملہ کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو کمزور کرنا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے ان کا، ایک راستہ ہمیشہ اسی راستے کو اپنایا ہوئے نہیں۔ کبھی طاقت کا استعمال، کبھی میڈیا کا استعمال، کبھی مذہب کا استعمال، کبھی ہمارے افراد کا استعمال، کبھی اسکولوں کا استعمال، کبھی کالجوں کا استعمال، کبھی نوکریوں کا استعمال، اور کبھی لالچ کا استعمال، کبھی چاپلوسی کا استعمال، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے طریقے اپناتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو دیکھو، جب بھی کھڑے ہوتے ہیں
وہ گجرات میں ایسا ہوا، وہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا، بس وہی رٹے ہوئے ہیں۔ ملک میں اگر امن قائم کرنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، تو جتنے دنگائی ہیں، جتنے ملک میں فساد مچانے والے ہیں، ان کے فساد، ان کے دنگے کے حساب سے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ سامنے والا کس چیز کا استعمال کر رہا ہے؟ اگر وہ میڈیا میں بیٹھ کر جھوٹ بولے جا رہا ہے، صبح و شام جھوٹ بول رہا ہے، صبح و شام جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر مسلمانوں کو اب یہاں پر اس کے لیے میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اور سچی زبان۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ میڈیا میں بیٹھ کر وہ افراد گالیاں دیتے ہیں، نفرت کے نعرے لگاتے ہیں، ہر گلی، ہر محلہ، ملک کے ہر شہر کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلمان پانی لے کر آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ آگ کا جواب پانی سے ہوتا ہے، آگ کا جواب پیٹرول سے نہیں ہوتا۔ تو جیسے سامنے والا نفرت کا استعمال کر رہا ہے، ایسے اس لیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ اسلام لوگوں کو مارنے، لوگوں کو ختم کرنے، لوگوں کو تہس نہس کرنے، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام آیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ تو جیسے جیسے اسلام کے مخالفین، دنگائی اور فساد مچانے والے، ملک کو تباہ کرنے والے افراد شکل بدلتے ہیں، ہمیں بھی دفاع کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے شکل بدلنا پڑے گا، طریقے الگ الگ بنانے پڑیں گے۔ کبھی کتابوں کا استعمال، کبھی سیرت کا استعمال، کبھی قرآن کا استعمال، کبھی اچھے پیغام کا استعمال۔ گالیاں دینے والوں کو جواب میں گالیاں دیتے رہیں تو وہ ادھر بھی ویسے ہی، ادھر بھی ویسے، دونوں مل کر پھر یہ بھی ڈبا رہے ہیں، وہ بھی ڈبا رہے ہیں، دونوں کے سمبند سے یہ ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا۔ اب یہاں یہ نہیں سوچا کہ ہم نبی ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، بہادر ہیں یہ لوگ، چلے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ تکبر میں چور ہیں، ان کو اپنی طاقت پر فخر ہے۔ ہمیں طاقت نہیں چاہیے، ہمیں دماغ کا استعمال کرنا ہے کہ ان کی طاقتیں، ان کا تکبر ختم ہو جائے اور وہ امن کے لیے ہمارے سامنے آ کر سر جھکا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے اندر یہی کام کیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک جنگ خندق کے سربراہ رہے، اب اس جنگ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد، وہ 10,000 کی تعداد میں جو مدینے کو برباد کرنے کے لیے نکلے تھے، ان میں سے اکثر لوگ 2 سال کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت کو پڑھنے، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن کے ساتھ اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت تمام اقوام میں عام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔